جو نوجوان بیٹھے ہیں اکثر سوالات ایسے ہوتے ہیں جو حل نہیں ہوتے، ان کے لیے ٹیچر کہتے ہیں فارمولہ لگاؤ. جیسے سکول کالج کا منہ دیکھا وہ تو ہوں ہاں کرے گا، باقی اپنی طرف سے فارمولہ لگاؤ. کچھ فارمولے ایسے ہوتے ہیں، فارمولے ہوتے ہیں تکنیک. یہ سوال ویسے حل نہیں ہو رہے، ہوتے فارمولہ لگا، فارمولہ لگاؤ جواب نکل آتا ہے. لو میں ولایت علی کا فارمولہ دینے لگا. گھر گھر لڑائی، گھر گھر لڑائی، علی واجب ہے مستحب ہے، واجب ہے مستحب ہے. ایک بھائی کہتا مستحب ہے، دوسرا کہتا واجب ہے. اس مجمع میں بھی کوئی مستحب سمجھتا ہوگا، کوئی واجب سمجھتا ہوگا. میں واجب والوں کو دلیل دوں، مستحب والے ناراض، مستحب والوں کو دلیل ملے، واجب والے ناراض. آؤ فارمولہ لگائیں. فارمولے پہ علی جہاں پورا آئے گا وہاں ماننا پڑے گا. 2 + 2 4 کرنے لگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے لگا. کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. اب بھی یہی فیصلہ ہو جاتا. مستحب کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں؟ مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو، چھوڑنے پہ عذاب نہ ہو. مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں ہوتا. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے. پڑھ لو گے نیکیاں، نہ پڑھو گے عذاب کوئی نہیں. رمضان کے روزے واجب، شعبان کے مستحب. رمضان میں رکھو گے، اگر چھوڑو گے تو عذاب. شعبان کے چھوڑو گے تو گناہ کوئی نہیں، رکھو گے تو نیکیوں میں اضافہ. حج 1 دفعہ واجب، سارا سال اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ تو مستحب. واجب کی تعریف سمجھ آ گئی جی. واجب کے چھوڑنے سے عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے سے کوئی عذاب نہیں. مجمع 1 دفعہ پھر مجھ سے رپیٹ کروا لے لیکن نتیجہ بول کے دے. واجب کے چھوڑنے سے عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے سے عذاب کوئی نہیں. پھر ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا. امام بارگاہ میں آئی گئے ہو، یا مانو یا منواؤ، 2 علموں کے درمیان بیٹھا ہو. اگر علی کی ولایت مستحب تھی، غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا تھا؟ کوئی بول سکے تو اسے احمد فرما. اللہم صلی علی محمد. کو متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ بسم اللہ. اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ حارث نے لا الہ کا انکار نہیں کیا تھا، محمد رسول اللہ بھی نہیں چھوڑا تھا، نمازیں بھی پوری پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی نبی کے ساتھ کر کے آیا تھا. کوئی مولوی کہہ دیتا پچھلا کوئی گناہ ایسا تھا اللہ نے سزا دے دی، پچھلا گناہ تو تھا ہی کوئی نہیں، حج کر کے آیا، پچھلے بخشوا کے آیا تھا. اس سے ایک گناہ ایسا ہو گیا، اس نے علی کی ولایت پہ بھونکا. خدا نے لمحہ بھی دیر نہیں کی. خدا باقی گناہگاروں کو قیامت والے دن سزا دے گا. خدا نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. خدا نے کہا گناہ کرتے ہو تو رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے، معافی مانگو میں پھر معاف کروں گا، پھر گناہ کر پھر معافی مانگ میں پھر معاف کروں گا، تیرے آخری سانس تک میرا معافی کا دروازہ کھلا رہے گا. حارث نے ایک لمحے کے لیے علی کی ولایت کا انکار کیا، خدا نے قیامت والے دن کا بھی انتظار نہیں کیا. وہیں پہ پتھر مار کے خدا نے دنیا کو بتا دیا یہ لا الہ کا منکر نہیں، علی ولی اللہ. جگہوں پہ عذاب جلدی آیا ہے، دو جگہوں پہ بڑی جلدی اللہ نے سزا سنائی. ایک ابلیس کو سنائی تھی، وہ بھی موقع پہ سنائی، تاریخ دی نہیں کہ 4-6 تاریخوں کے بعد فیصلہ ہوتا. کیس لگا، سزا. ادھر اس نے کہا سجدہ نہیں کروں گا، خدا نے کہا نکل لعنت.
وہ جسے سب سے پہلے سزا سنائی اس کی ڈگریاں سناؤں؟ جن ہو کے فرشتوں میں 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 40 دن کا چلہ تو شاید ہی کوئی نہیں، 6.5 لاکھ سال سجدے، اس بدبخت کی عبادت سناؤں؟ 50,000 سال کا علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایک سجدہ کرتا تھا۔ یہ اتنی عبادت کیوں کر رہا تھا؟ اسے پتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس نے عبادت تیز کی، اس نے کہا شاید اس کا مطلب جہاں خلافت کا لالچ ہو، ہائے 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 ہائے، ابھی تو اس مردود کی بیٹی کوئی نہیں تھی، پتہ نہیں یہ خلافت کے لیے کیا کیا کر لیتا۔ یہ سمجھتا تھا الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا، میرے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے عبادت تیز کی، اللہ نے تاج خلافت آدم کے سر پہ رکھا۔ یہ حسد کی آگ سے بھڑک اٹھا، اس نے کہا مجھے کیوں نہیں بنایا؟ خدا نے کہا نکل میرے دربار سے، تجھ پر میری لعنت ہے۔ اور خدا نے اسے جاتے جاتے پوچھا مجھے اتنا بتا سجدہ کیوں نہیں کر کے گیا؟ اس نے وجہ جو بتائی وہ وجہ آج بھی قرآن میں ہے۔ اس نے کہا اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جو انہوں سمجھ گیا ہے انہیں میرا سلام۔ اس نے سب نے سجدہ کیا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، تجھ پہ میری لعنت ہو، تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا۔ ابلیس کا قصور کیا تھا؟ پہلا جرم اس نے انہیں اپنے جیسا سمجھا۔ اتنا بڑا نمازی خدا نے اتنی زیادہ لعنت دی۔ اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا، خدا کہتا میری حجت کو چھوڑ کے نمازیں پڑھو گے، وہ ساری نمازیں تمہارے منہ پہ بج۔ اس لیے تو میری منکر ولایت علی کے لیے دعا ہے زیادہ نمازیں پڑھو۔ کیونکہ یہ نمازیں نہیں، یہ تماچے ہیں۔ اس نے انکار کیا، خدا نے نکل، میرے مالک غفار الذنوب ستار العیوب، اس کی نیکیاں، اس کے سجدے، اس کی عبادت، اس کی تسبیحاں، 6.5 لاکھ سال کی عبادت ایک لمحے میں غرق کر دی۔ میرے مالک چل تجھے تو جھک رہا ہے نا، ایک لمحے کے لیے کوئی گنجائش دے دے۔ خدا نے کہا اگر آج اسے گنجائش دے دی تو پھر قانون ہی بدل جائے گا۔ میرے مالک قانون کیا ہے؟ فرمایا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے میرے گھر آ جائیں گے۔ تو نے اسے بھی معاف کیا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نمازیں لعنت بنا کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ